الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس جمعہ کی احادیث جو ہیں وہ کچھ باقی تھیں، وہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کر لی تھی، اور کچھ ایک دو حدیث باقی تھی، وہ انشاءاللہ جو ریکارڈنگ آپ کو وہاں دی جائے گی اس کے اندر وہ موجود ہوگی، انشاءاللہ وہاں سے آپ مستفید ہوں گے۔ آج ہم نیا باب جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے نماز خوف کے بارے میں۔ یہ باب جو ہے نماز خوف کے متعلق ہے۔ اس میں ہم سب سے پہلے نماز خوف کے جو احکام اور مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو نماز خوف سے متعلق احادیث ہیں انشاءاللہ وہ احادیث ہم کتاب سے پڑھیں گے، اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا تو انشاءاللہ اس کے بعد جو نماز عیدین کے احکام اور مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو نماز خوف، باب صلاۃ الخوف، بابو یہ مضاف ہے، اور صلاتی یہ مضاف الیہ مضاف ہے، اور الخوفی مضاف الیہ، یعنی نماز خوف کے بیان کے بارے میں یہ باب ہے، اور نماز خوف کے احکام اور مسائل کے متعلق یہ باب ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نماز ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی صورت میں معاف نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ ہے تو وہ صرف صاحب نصاب پر لازم ہوتی ہے، اور اگر حج ہے تو وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے، اور اگر ہم بات کریں اس کے علاوہ روزوں کی تو روزے جو ہیں وہ بھی سفر کے اندر ہی انسان کو اس کی رخصت ہے، اگر سفر میں ہے تو اس کو دیگر ایام کے اندر انسان رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری رخصتیں ہمیں دی ہیں، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے جو چار رکن ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے نماز وہ واحد رکن ہے کہ جس کو ترک کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے، جس کو ترک کر دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور روزہ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ صرف اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، اس روزے کو چھوڑنے والا کافر نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ لیکن نماز کو چھوڑنے والا بندہ جو ہے، جو مستقل نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس کے بارے میں قرآن سے احادیث سے دلائل موجود ہیں۔ یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے نماز کی اہمیت کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اس اللہ کی ذات کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو جہاد کرنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز معاف نہیں کی۔ اصل میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز خندق، غزوہ خندق میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی نماز لیٹ ہوگی، آپ نے حدیث سن رکھی ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی نماز لیٹ ہوگی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے سے آئے، اور کافروں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، انہوں نے ہماری عصر کی نماز لیٹ کر دی ہے، ہمیں مشغول کیے رکھا دفاع میں، جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ بد دعا دی جب آپ کی عصر کی نماز لیٹ ہوگی۔ غزوہ خندق آپ جانتے ہیں کہ 5 ہجری میں ہوا ہے، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 ہجری کے آخر میں اور 5 کے شروع میں ہوا ہے، مختلف اقوال ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا شغلونا عن صلاۃ الوسطی یعنی صلاۃ العصر، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا یا مشغول رکھا۔ تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز لیٹ کیوں کی؟ آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تھے؟ اصل میں اس وقت ابھی تک نماز خوف کا جو حکم ہے یہ نازل نہیں ہوا تھا، اصل میں اس وقت ابھی تک نماز خوف کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی نماز نہیں تھی۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے، اور صحیح روایات میں، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نمازیں اکٹھی کر کے پڑھی تھی، 3 نمازیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکٹھی کر کے پڑھی تھیں، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی 3 نمازوں کا ذکر ملتا ہے، اور بعض روایات میں 4 کا بھی ذکر ملتا ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی،
اور مدینہ میں دفاع کرنے والے کم تھے اور حملہ کرنے والے کفار مشرکین بہت زیادہ تھے. اس وجہ سے اس خندق پر بیٹھنا مورچہ زن ہو کر یعنی دفاعی پوزیشن میں بہت ضروری تھا. تو اس وقت ابھی تک نماز خوف کا حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا. تو اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نمازیں جو ہیں وہ غزوہ خندق کے اندر لیٹ ہوئی تھیں. اس کی وجہ یہ ہے. تو نماز جو ہے یہ عابد اور معبود کے درمیان ایک صلہ ہے، اور دونوں کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جو عابد کو زندہ عاقل جو ہے وہ رہنے تک کبھی منقطع نہیں ہوتا. یعنی جب تک عابد زندہ ہے اور عقل مند ہے تو اس سے یہ سلسلہ نماز کا کبھی منقطع نہیں ہوتا. اس اہمیت کے پیش نظر نماز مسلمانوں سے کسی حالت میں بھی ساقط نہیں، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جب دشمن کا سامنا ہو تو بھی اسے مشروع قرار دیا گیا ہے اور اس کی معافی نہیں. اب نماز خوف جو ہے وہ کس ہجری میں کب مشروع ہوئی، کب اس کا حکم نازل ہوا، اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں. اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں. بعض علماء کا کہنا ہے کہ نماز خوف 4 ہجری کو غزوہ ذات الرقاع میں، یعنی اس میں تو آپ سمجھ لیں کہ اکثر علماء کا موقف یہی ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں یہ جو نماز خوف ہے اس کا حکم نازل ہوا. کوئی آپ میں سے بتا سکتا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کو غزوہ ذات الرقاع کیوں کہتے ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ جی سر آواز آ رہی ہے سر، پہلے یاد تھا اب یہ بھی ذہن سے بالکل ہی نکل گیا ہے، لیکن مجھے پتا تھا پہلے سے. اچھا، کوئی اور کسی کے علم میں ہو کہ غزوہ ذات الرقاع کو غزوہ ذات الرقاع کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں عربی زبان میں جو رقاع ہے اصل میں یہ کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. کپڑے کے ٹکڑے کو کہتے ہیں رقاع. اور کہا جاتا ہے کہ اس غزوے میں صحابہ کرام کے پاس پاؤں میں زیادہ سفر کی وجہ سے جوتے ان کے ٹوٹ گئے، یا بعض کے پاس جوتے نہیں تھے، انہوں نے کپڑوں کے ٹکڑے اپنے پاؤں میں باندھے تھے، جس کو ہمارے یہاں ٹاکیاں بولتے ہیں نا اردو میں. تو کپڑوں کے ٹکڑے انہوں نے اپنے قدموں پہ لپیٹے تھے. یعنی بعض کے پاس جوتے بھی نہیں تھے پہننے کے لیے، بعض کے پاس جوتے بھی نہیں تھے، اور انہوں نے اپنے کپڑوں پر جو کپڑے باندھ اپنے پاؤں پر کپڑے باندھ کر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اب غزوہ ذات الرقاع کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا وہ 4 ہجری کو ہوا یا 7 ہجری کو. اگر تو ہم 4 ہجری کو مان لیتے ہیں تو پھر تو تعارض آئے گا احادیث کے درمیان، کیونکہ 4 ہجری کو تو غزوہ خندق 4 ہجری کے آخر میں جا کے ہو رہا ہے. اور اگر اس وقت نماز خوف کا حکم نازل ہو چکا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں لیٹ نہ کرتے، بلکہ آپ نماز پڑھ لیتے جیسے کہ جو بھی کیفیت مناسب ہوتی. کیونکہ الحمدللہ شریعت کے اندر بڑی وسعت ہے، اور نماز خوف کے اتنے طریقے حدیث میں موجود ہیں کہ کسی بھی طریقے کے مطابق جو ہے وہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی اتنی وسعت شریعت کے اندر موجود ہے. لیکن چونکہ اس وقت ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے راجح قول یہی ہے. امام بخاری نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے. امام بخاری نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد یہ غزوہ ذات الرقاع ہوا ہے. اور غزوہ خیبر آپ جانتے ہیں 7 ہجری کو ہوا ہے. غزوہ خیبر 7 ہجری کو ہوا ہے، 7 ہجری کو. اور اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ ذات الرقاع ہوا ہے، اور یہی موقف امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا. لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع میں نماز خوف مشروع ہوئی اور اس کا حکم نازل ہوا، اور یہ 7 ہجری کو، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف اور بھی بعض علماء کا یہی موقف ہے. نماز خوف جو ہے اس کی مشروعیت کتاب و سنت سے ثابت. قرآن کریم کے اندر باقاعدہ نماز خوف کا طریقہ بیان ہوا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب آپ ان میں یعنی صحابہ کرام میں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت، منہم ان میں سے یعنی صحابہ میں سے، معَكَ آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ جو ہے اس کو پکڑے رکھیں، تھامے رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا بس جب وہ سجدہ کریں، یعنی 2 جماعتوں کی صورت میں ہو جائیں، ایک جماعت آگے ہو ایک جماعت پیچھے ہو، اور دونوں جو ہیں وہ قیام کریں اور امام کے ساتھ ہوں. لیکن جو ہے وہ اس کے بعد کیا ہے کہ سارے نماز کے اندر ہوں. لیکن فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ فَإِذَا سَجَدُوا بس جب سجدہ کریں، یعنی آگے والے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ تو وہ تمہارے پیچھے کھڑے ہیں. یعنی 2 صفیں ہوں گی، ایک جماعت آگے والی ایک جماعت پیچھے والی. اب آگے والی جماعت جو ہے وہ سجدہ کریں گے نبی علیہ السلام کے ساتھ. وَلْتَأْتِي طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور چاہیے کہ آئے دوسری جماعت، لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں، جو پیچھے اسلحہ لے کے کھڑے ہوئے تھے.
اب وہ آگے والے ایک رکعت پڑھ لیں گے اور وہ پیچھے چلے جائیں گے اور پیچھے والے آگے آ جائیں گے. تو آگے ہے فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، چاہیے کہ وہ اپنی احتیاط اور اپنے اسلحہ ساز و سامان وغیرہ کو جو ہے وہ لازم پکڑیں. یعنی احتیاط اور اسلحہ وغیرہ اس کو جو ہے وہ لازم پکڑیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ چاہتے ہیں لو تغفلون عن اسلحتکم، لو تغفلون عن اسلحتکم، کہ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے سامان اور اپنے اسلحے سے. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ٹوٹ پڑے تمہارے اوپر ایک ہی دفعہ ٹوٹ پڑنا، یعنی یک بار تمہارے اوپر حملہ کر دیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. ان کان بکم اذن من مطر، اگر تمہیں کوئی کسی قسم کی مشقت اور تکلیف ہو بارش میں سے. او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو. او تضعوا سوری ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنا ساز و سامان رکھ دو، یعنی سامان جو پہنا ہوا ہے زرہ وغیرہ سامان. وخذوا حذرکم، اور اپنی احتیاط کو لازم پکڑو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کیا ہے جو کافر ہیں ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کا مصداق بنتے ہوئے، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کئی بار مختلف طریقوں سے نماز خوف پڑھائی. اصل میں اگر آپ غور کریں تو نماز خوف کے خود بخود ہی طریقے بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ کبھی سامنے ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے. اب دشمن کی جہت کا دیکھنا ہوتا ہے کہ دشمن کی جہت جو ہے وہ قبلے کی طرف ہے، کیا دشمن قبلے والی سائڈ پہ ہے جس سے مقابلہ کرنا ہے، یا دشمن دائیں ہے، بائیں ہے، پیچھے ہے. جس طرف دشمن ہوگا اس کے حساب سے پوزیشن سنبھالنی ہوگی اور نماز خوف اس کے مطابق پڑھنی ہوگی. اور حدیث کے اندر تمام طریقے موجود ہیں کہ اگر قبلے کی جانب دشمن ہے تو پھر کیسے پڑھنی ہے، اور اگر غیر قبلے کی جانب دشمن ہے تو پھر کیسے پڑھنی، اور اگر گمسان کی جنگ شروع ہو جائے تو پھر نماز کیسے پڑھنی ہے. یہ ساری صورتیں تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ احادیث میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے. قال، انہوں نے کہا، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما من جوہینہ، ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوہینہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ غزوہ کیا. فقاتلونا قتالا شدیدا، یہ جو بنو جوہینہ تھے یا جوہینہ قبیلے کے لوگ تھے، انہوں نے ہمارے خلاف بڑی سخت لڑائی لڑی. قتالا شدیدا کا معنی بڑی بہادری سے لڑے. فلما صلینا الظہر، جب ہم نے زور کی نماز پڑھی، قال المشرکون، تو مشرکین نے کہا، لو ملنا علیہم میلۃ واحدۃ، اگر ہم ان پر ایک ہی دفعہ حملہ کر دیں یک بار، لقطعناہم، تو ہم ان کو جڑ سے اکھیڑ دیں گے. فاخبر جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی پلان کر رہے تھے، ابھی یہ پلان کر رہے تھے کہ ہم نماز کے دوران مسلمانوں پہ حملہ کر دیں گے اور ان کو جڑ سے اکھیڑ دیں گے، ان کی مطلب ان کا نام و نشان مٹا دیں گے. تو فوراً جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے. فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک، انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کو یہ خبر بتائی کہ یہ جو جوہینہ قبیلے کے کفار ہیں یہ آپ پر نماز کے دوران حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ فذکر ذالک لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ یہ لوگ نماز کے دوران ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں. قال، کہتے ہیں، وقالو، اور انہوں نے کہا، یعنی کافروں نے کہا، انہو، بے شک ان کے پاس، ستاتیہم، آئے گی ان کے پاس یا آنے والی ہے ان کے پاس، صلاتن، ایک ایسی نماز، یا حب الیہم، جو ان کو زیادہ محبوب ہے، من الاولاد، اولاد سے، یہ اولاد سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب ہے. فلما حضرت العصر، جب عصر کی نماز کا وقت ہوا یا عصر کی نماز حاضر ہوئی، قال، تو حضرت جابر فرماتے ہیں، صفنا صفین، اللہ کے نبی نے ہماری دو صفیں بنائی. والمشرکون بیننا و بین القبلہ، اور مشرکین ہمارے اور قبلے کے درمیان تھے. اس کی تفصیل آگے آئے گی، اس کی تفصیل اس حدیث کی آگے آئے گی کہ میں دو صفیں بنائی، کیا دونوں صفوں والوں نے نماز آپ کے ساتھ پڑھی، یا ایک ایک رکعت پڑھی، یا کتنی رکعت نماز پڑھی آپ کے ساتھ، یہ ساری تفصیل اس کی آگے آئے گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن اگر سامنے ہو، قبلے کی جانب ہو، آپ کے اور قبلے کے درمیان حائل ہو، تو پھر آپ لشکر کے دو حصے بنائیں گے، پھر آپ لشکر کے دو حصے بنیں گے یا دو حصے بنائیں گے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اچھا، اس کے بعد تفصیلی حدیث یہ آ رہی ہے، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز خوف کے متعلق 6 یا 7 احادیث ثابت. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نماز خوف کے متعلق 6 یا 7 احادیث ثابت ہیں. ان میں سے جس طریقے پر بھی صلاۃ الخوف ادا کر لی جائے وہ کافی ہے. ان میں سے جس طریقے پر بھی صلاۃ الخوف ادا کر لی جائے وہ کافی ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ نماز خوف کی اصل میں نماز خوف کے اصل میں 6 طریقے ہیں۔ اصل میں یہ محدثین اور ائمہ تک جو جو احادیث پہنچی ہیں ان میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے علم کے مطابق یہ ذکر کیا ہے کہ کتنے طریقے ہیں۔ بعض نے اس سے کم بیان کیے ہیں، بعض نے زیادہ بیان کیے ہیں۔ جس تک جتنی احادیث نماز خوف کے متعلق پہنچی ہیں اس نے اسی طرح جو ہے وہ ان کو نقل کیا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ ہے کہ 6 طریقے حدیث سے ثابت ہیں، اور ابن قیم رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے، اور کہتے ہیں کہ بعض طریقے دوسرے سے زیادہ بلیغ اور زیادہ عمدہ ہیں، یعنی زیادہ اچھے ہیں۔ انہوں نے قصے میں راویوں کے اختلاف کو ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قصہ ایک ہو لیکن راویوں نے اس کو روایت کرنے کے اندر جو ہے وہ اختلاف کیا ہو، کسی نے کس پوزیشن میں بیان کر دیا ہو نماز کو، کسی نے کسی اور طریقے کے مطابق بیان کر دیا ہو۔ بہرحال یہ بھی ایک موقف موجود ہے کہ یہ جو مختلف طریقے احادیث میں وارد ہوئے ہیں یہ اصل میں راویوں کا تصرف ہے، یعنی راویوں کی طرف سے ہو سکتا ہے اختلاف ہو، اور اس اختلاف کے نتیجے میں یہ صورتیں اتنی زیادہ بن گئی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اتنی زیادہ دفعہ نماز خوف نہیں پڑھی۔ بہرحال یہ ایک ان کا موقف ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور معتبر قول بھی یہی ہے کہ صلاۃ الخوف کا طریقہ شدید خوف اور دشمن کی جگہ مختلف ہونے کی صورت میں مختلف ہوگا، یعنی جنگ کبھی خوفناک ہوتی ہے اور کبھی گمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے، کبھی دشمن کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کبھی دشمن کا کم خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح کبھی دشمن جو ہے وہ قبلے کی جانب ہوتا ہے، کبھی جو قبلے کی جانب نہیں ہوتا۔ تو ان تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے، صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نماز خوف کا جو مناسب طریقہ ہوگا وہ اختیار کیا جائے گا۔ امام کو چاہیے کہ وہ حالت کی مناسبت اور مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو طریقہ مناسب ہو اسے اختیار کرے، جو بھی طریقہ مناسب ہو اسے اختیار کرے، اور مصلحت یہ ہے کہ نماز کے لیے احتیاط اور دشمن سے بچاؤ اور مکمل حفاظت ہو، حتیٰ کہ دشمن مسلمانوں پر نماز کے دوران اچانک حملہ کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ ایسی پوزیشن میں مسلمانوں کو نماز پڑھنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ تو دیکھیں ان پہ حملہ آسان ہے اور ان کو سب کو جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ایسا ان کے دل کے اندر سوچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ اس کیفیت سے نماز پڑھنی چاہیے کہ ان کے دل میں سوچ نہ آئے کہ یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ تو جب سجدے میں جائیں گے تو ہم حملہ کر دیں گے، ایسا نہیں۔ امام خطابی رحمہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ نماز کی کئی اقسام ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف ایام میں مختلف طریقوں سے اور شکلوں میں نماز خوف ادا کی ہے۔ ان سب طریقوں میں سے انہوں نے جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا جو نماز کے لیے زیادہ مناسب اور زیادہ احوط اور دشمن سے بچاؤ میں زیادہ بہتر۔ اب ہمارے سامنے جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے نماز خوف کے طریقے۔ نماز خوف کیسے پڑھنی ہے؟ تو احادیث میں، قرآن کریم میں جو ہم نے ابھی پیچھے حدیث اور آیات پڑھی ہیں، ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز خوف ہے اس کے کئی ایک طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر دشمن قبلے کی جہت میں ہو، قبلے کی جانب ہو، تو پھر لشکر کا امیر اور قائد لشکر کو 2 گروہوں میں تقسیم کرے گا۔ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اس کو، کیونکہ یہ آگے حدیث کے اندر باقاعدہ اسی کی صورت میں آپ کے سامنے یہ اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ صورتیں آئیں گی جو طریقہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ اس کو مد نظر رکھنا ہے آپ نے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ دشمن قبلے کی جہت میں نہیں ہے، دشمن قبلے کی جانب نہیں ہے، تو پھر لشکر کا امیر اور قائد لشکر کو 2 گروہوں میں تقسیم کرے گا۔ ایک گروہ اس کے ساتھ نماز ادا کرے گا اور دوسرا دشمن کے مقابلے میں رہے گا، اور دشمن چونکہ غیر قبلہ میں ہے، قبلہ کی جانب نہیں، اس وجہ سے وہ نماز شروع نہیں کریں گے بلکہ وہ دشمن کی طرف جو ہے وہ متوجہ رہیں گے اور دشمن کی نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تاکہ وہ مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں، چنانچہ پہلے گروہ کو 1 رکعت پڑھائے امام، اور جب دوسری رکعت کے لیے وہ اٹھے تو خود نماز مکمل کر لیں، یعنی وہ انفرادی نماز کی نیت کرتے ہوئے دوسری رکعت خود مکمل کر لیں، اور امام کھڑا رہے۔ امام صاحب ذرا ابھی قیام میں ہے، 1 رکعت اس نے پڑھ لی ہے، اب جو پہلی صف والے ہیں وہ 1 رکعت اپنی امام کے ساتھ پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنی جلدی سے پوری کر لیں گے، اور امام قیام میں رہے گا، امام قیام میں کھڑا رہے گا حتیٰ کہ وہ دوسری صف والے آ جائیں اور یہ ان کی جگہ پر چلے جائیں جنہوں نے اپنی ابھی دوسری پوری کرنی ہے، یہ اپنی دوسری پوری کر کے یہ دوسری صف والوں کی جگہ پر چلے جائیں اور وہ ان کی جگہ پر آ جائیں، اور پھر وہ اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں۔ اس طرح کر کے جو ہے وہ نماز مکمل ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے کہ دشمن اگر مخالف سمت میں ہے، قبلے کی جانب نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے۔
تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں چنانچہ پہلے گروہ کو ایک رکعت پڑھائے گا اور دوسرے کو بھی ایک رکعت پڑھائے گا. جب دوسری رکعت کے لیے اٹھے گا تو وہ خود نماز مکمل کر لیں گے. آگے والے انفرادی نماز کی نیت کریں گے، کرتے ہوئے دوسری رکعت خود مکمل کر لیں گے اور امام کھڑا رہے گا. پھر جب وہ نماز مکمل کر کے چلے جائیں تو دوسرے گروہ کی جگہ دشمن کے سامنے چلے جائیں، تو دشمن کے سامنے کھڑا دوسرا گروہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت میں مل جائے. اس صورت میں امام دوسری رکعت پہلی رکعت سے لمبی ادا کرے گا. اس صورت میں امام دوسری رکعت پہلی رکعت سے لمبی ادا کرے گا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایسا کرنا جائز ہے؟ جی. تو یہ استثنائی صورت ہے، یہ استثنائی صورت ہے کہ اس صورت کے اندر جو ہے وہ اصل تو اصول تو یہ ہے، نبی علیہ السلام کی سنت بھی یہ ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہو اور دوسری رکعت چھوٹی ہو. لیکن یہ چونکہ مسلک کے لیے ہے، نماز کی مسلک کے لیے اور میدان جنگ میں ہے، اس وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ امام دوسری رکعت زیادہ لمبی کرے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یا امام کے ساتھ کوئی ایک رکعت پڑھ لی ہے، وہ باقی جو ہے وہ ساتھ مل کر اس کو پورا کر لیں. ٹھیک ہے. تو دشمن کے سامنے کھڑا ہو کر دوسرا گروہ آ کر امام کے ساتھ دوسری، اس صورت میں امام دوسری رکعت پہلی رکعت سے زیادہ لمبی کرے گا تاکہ دوسرا گروہ اس کے ساتھ آ کر مل سکے، اور باقی ماندہ رکعت جو ہے وہ امام کے ساتھ ادا کرے. پھر امام تشہد میں بیٹھ جائے اور دوسرا گروہ سجدے سے اٹھ کر دوسری رکعت مکمل کر لے اور امام کے ساتھ تشہد جو ہے مل کر اکٹھے سلام پھیر دیں. تشہد میں یعنی آخر میں جا کے اکٹھے سلام پھیر دیں. تو اس طرح جو ہے یہ نماز خوف ہو جائے گی. تو اس میں آپ اگر غور کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ طریقہ ہے کہ امام آگے کھڑا ہوگا اور دو صفیں بنائے گا، ایک صف امام کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ایک صف جو ہے وہ دشمن کی جانب جو ہے وہ ان کی نقل و حرکت کو دیکھے گی. اب جو آگے والی صف امام کے پیچھے ہے وہ ایک رکعت اپنی پڑھ کے جلدی سے اپنی دوسری رکعت پوری کر لیں گے، اور امام صاحب جو ہے وہ اپنی پہلی رکعت میں ہی لمبا کر کے اس کو کھڑے رہیں گے حتیٰ کہ یہ پہلی صف والے پڑھ کے پیچھے چلے جائیں اور پیچھے والے جو ہیں وہ آگے آ جائیں، تاکہ وہ جو ہے ہماری جو یعنی مطلب آگے جب آئیں گے تو وہ اپنی رکعت پوری کریں گے. اب امام صاحب تشہد لمبا کر دیں گے. دوسری رکعت والوں کے لیے انہوں نے پہلی رکعت والوں کے لیے انہوں نے پہلے گروہ والوں کے لیے پہلی جماعت والوں کے لیے انہوں نے قیام لمبا کیا تھا. اب دوسری جو جماعت آئی ہے پیچھے جو کھڑی تھی دشمن کی جانب، اب ان کے لیے وہ اپنا تشہد لمبا کریں گے. ان کے لیے اپنا تشہد امام صاحب لمبا کریں گے تاکہ وہ اپنی دوسری رکعت جو امام کے ساتھ نہ پڑھ سکے اس کو جو ہے وہ پورا کر لیں. اور یہ شرف کی بات ہے، اور یہ شرف کی بات ہے اگر نبی علیہ السلام کی ذات مراد ہو تو، کیونکہ نبی علیہ السلام مخاطب ہے. تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھنا بھی جو ہے وہ اس کو یعنی فضیلت سمجھتے تھے اور اس کو شرف سمجھتے تھے. اس کو فضیلت سمجھتے تھے اور اس کو شرف سمجھتے تھے. تو یہ ایک طریقہ ہے. ایک دوسرا طریقہ ہے، یہ دوسری صورت و طریقہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور آیت کے موافق. صالح بن خوات بیان کرتے ہیں امن شہید رسول اللہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوم ذات الرقاء کے دن. کہتے ہیں صلی اللہ صلاۃ الخوف، نماز پڑھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز خوف. اس میں یہ ہے کہ انا طائفتن صفت معه، ایک گروہ نے آپ کے ساتھ صف بنائی، وطائفتن وجاہ العدو، اور ایک گروہ نے دشمن کی جانب. آگے ہے فصلی باللتی معه رکعتن، آپ نے ایک رکعت پڑھائی اس گروہ کو جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا متصل. ثم ثبت قائما، پھر آپ کھڑے رہے کافی دیر. واتموا لانفسهم، انہوں نے اپنی رکعت پوری کر لی. ثم انصرفوا، پھر وہ پھر گئے. فصفوا وجاء العدو، انہوں نے صف بنائی اور دشمن آیا. وجاءت طائفۃ اخرى، اور ایک دوسرا گروہ آیا. فصلی بهم رکعتا، ان کو ایک رکعت نماز پڑھائی. التی بقیت من صلاتی، جو آپ کی دو رکعت والی نماز میں باقی تھی. چونکہ صلاۃ الخوف دو رکعت ہے، صلاۃ الخوف جو ہے وہ دو رکعت ہے، تو ایک آپ نے پڑھ لی تھی ایک ان کے ساتھ پڑھ لی. تو نبی کریم علیہ السلام یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ان کی اس طرح دو ہوگی، اور اس طرح امام کی جو بھی امامت کرائے گا اس کی دو ہو جائیں گی اور مقتدیوں کی ایک ایک ہوگی. وجاء طائفۃ اخرى، اور ایک دوسری جماعت آئی. فصلی بهم رکعتا، ان کو ایک رکعت پڑھائی. التی بقیت من صلاتی، جو آپ کی نماز سے رہ گئی تھی. ثم ثبت جالسا، پھر وہ بیٹھے رہے کافی دیر. واتموا لانفسهم، اور جو دوسرا گروہ آگے آیا تھا حتیٰ کہ انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ رکعت پوری کر لی. ثم سلم بهم، پھر ان کو اکٹھے سلام پھروا دیا. اسلام اکٹھے پھیریں گے، اس روایت میں یہ ہے اسلام اکٹھے پھیریں گے. البتہ
ایک ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھنے کے بعد اپنی رکعت جو ہے وہ پوری کریں گے، اور پھر امام صاحب انتظار کریں گے تشہد میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا کریں گے، اکٹھے مل کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ طریقہ جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، لیکن حدیث میں تھوڑا وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا گیا ہے، یہی اصل میں وجہ ہے۔ مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز خوف کے متعلق میں نے سب سے بہتر یہی طریقہ سنا ہے، یا یہی صورت سنی ہے جو اوپر گزری ہے، جو اوپر گزری ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر دشمن قبلے کی جہت میں ہو، پہلی صورت جو تھی وہ تھی دشمن اگر غیر قبلہ میں ہو، دشمن اگر غیر قبلہ میں ہو تو پھر نماز خوف کیسی پڑھنی، لیکن اگر دشمن قبلے کی جانب ہو، سامنے بالکل، تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ امام جو ہے وہ لشکر کی دو صفحے بنائے گا، اور سب کو اکٹھا نماز شروع کرائے گا، اور رکوع بھی سب کریں گے، رکوع بھی سب کریں گے، اور رکوع سے پہلے اکٹھے سر اٹھائیں گے، اور رکوع سے یعنی رکوع کے بعد سب اکٹھے سر اٹھائیں گے۔ لیکن جب سجدہ کرے تو پہلے صرف امام کے ساتھ پہلی صف سجدے میں جائے، اور دوسری صف پیرا دینے کے لیے کھڑی رہے، اور دوسری صف پیرا دینے کے لیے کھڑی رہے، اور جب امام پہلی صف کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو تو پچھلی صف جو ہے وہ سجدہ کرے، پچھلی صف جو ہے وہ سجدہ کرے۔ آپ نے اس پہ غور کرنا ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ پہلے طریقے اور اس میں کیا فرق ہے، پہلے طریقے میں اور اس میں کیا کیا فرق ہے۔ تو یہ جو دوسرا طریقہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس میں پہلے طریقے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ مختلف آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں دشمن جو ہے وہ قبلے کی جہت میں ہے، جبکہ پہلی صورت میں دشمن غیر قبلہ میں تھا، اس میں دشمن قبلے کی جانب ہے، اور پہلی صورت میں پہلے طریقے میں دشمن غیر قبلہ میں تھا، قبلے کی جانب نہیں تھا۔ اچھا، اس میں کیا ہوگا کہ اس میں دو صفیں بنیں گی، اکٹھے قیام کریں گے امام کے ساتھ، اکٹھے رکوع کریں گے، اور رکوع سے کھڑے بھی اکٹھے ہوں گے، لیکن جب امام سجدے میں جائے گا تو پھر جو ہے وہ آگے والی صف امام کے ساتھ سجدہ کرے گی، اور پیچھے والی صف جو ہے وہ کھڑی رہے گی، اور پیچھے والی صف جو ہے وہ کھڑی رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد تو پہلی صف جو ہے وہ امام پہلی صف کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا، تو پچھلی صف جو ہے وہ سجدہ کرے گی۔ جب پہلے والی صف جو امام کے ساتھ سجدہ کر رہی تھی وہ جب کھڑی ہو جائے گی امام کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے، وہ جب کھڑی ہو جائے گی امام کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے، تو اب وہ جو پہلی صف پیچھے کھڑی تھی، اب وہ اپنا جو ہے وہ سجدہ کریں گے، کیونکہ اب دیکھیں کہ رکوع تو سب نے مل کر ہی کر لیا تھا امام کے ساتھ، رکوع سب نے مل کے کر لیا تھا، رکوع کے بعد کھڑے بھی ہو گئے تھے، لیکن اب آگے والی صف والے امام کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، اور انہوں نے سجدے کر کے دوبارہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن پیچھے والوں نے ابھی سجدہ کرنا ہے، پیچھے والوں نے ابھی دوسری صف والوں نے ابھی سجدہ کرنا ہے، اب وہ سجدہ کریں گے، اب وہ سجدہ کریں گے، چونکہ آگے والے دفاعی پوزیشن میں آ گئے، آگے والے اب دفاعی پوزیشن میں آ گئے، اور وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کیونکہ دشمن قبلے کی جانب ہے، کیونکہ دشمن جو ہے قبلے کی جانب ہے، لہٰذا وہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے۔ اب پیچھے والے اپنے دو سجدے پورے کریں، اور وہ کیا کریں گے، جلدی سے دو سجدے کر کے وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ چلیے، اب کیا ہوگا، اب جب امام دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو آپ کو پتا ہے ابھی پیچھے والی جو صف ہے جنہوں نے ابھی سجدے کرنے ہیں وہ سجدے کریں گے، تب تک یہ قیام لمبا کریں گے، پہلی صف والے جو امام کے پیچھے کھڑے ہیں وہ اور امام صاحب قیام لمبا کر دیں گے، تاکہ پیچھے والے ان کے سجدے جو دو رہتے ہیں وہ پورے کر کے وہ بھی دوسری رکعت میں ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا، اب دوبارہ وہ سجدے کر کے وہ بھی اٹھ پڑیں گے، اور وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، اب اسی طرح پھر کریں گے جیسے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ کیسے پہلی رکعت میں کیا تھا؟ نور فاطمہ آپ بتائیں۔ سر میں نے کہا کہ جس طریقے سے پہلی صف میں کیا تھا، پہلی صف میں ایسے کیا تھا کہ امام صاحب کے ساتھ پہلے جو صف والے تھے انہوں نے رکوع دونوں نے ساتھ کیا تھا، اگلی صف والے نے بھی پچھلی والوں نے بھی، لیکن سجدہ جو ہے وہ پہلی صف والوں نے کیا تھا۔ جب پہلی صف والے سجدہ کر کے دونوں سجدے کر کے اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے بعد دوسری صف والوں نے اپنے جلدی سے سجدہ مکمل کیا اور امام کے ساتھ دوسری رکعت میں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بالکل احسن تھی۔ تو یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں کیا کریں گے، دوسری رکعت میں بھی یہ اکٹھا قیام کریں گے، دونوں صفیں اور امام، اور اکٹھے جو ہے وہ رکوع کریں گے اور رکوع سے اٹھیں گے بھی۔ اب کیا کریں گے، اب یہ آگے والی صف والے جو ہیں یہ جو ہے وہ پہلے سجدہ کر لیں گے امام کے ساتھ۔ اب یہاں ذرا دیکھیے، جب کھڑے ہوں گے تو پچھلی صف آگے آ جائے گی، یہاں تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے،
یہاں تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جو پچھلی صف ہے وہ آگے آ جائے گی اور جو آگے والی پیچھے چلی جائے گی۔ اب آپ کو یاد ہے کہ پہلی صف والوں نے پہلی رکعت کے سجدے امام کے ساتھ کیے تھے اور دوسری صف والوں نے پہلی رکعت کے سجدے اکیلے کیے تھے۔ اب اس کے الٹ ہو جائے گا، اپوزٹ۔ اب پیچھے والے آگے آ جائیں گے اور آگے والے پیچھے چلے جائیں گے۔ اب جو کام پہلی رکعت میں پہلی صف والوں نے کیا تھا وہی کام آج دوسری صف والے جو آگے آئے ہیں پہلی صف میں وہ کریں گے۔ اور وہ کیا کریں گے؟ وہ امام کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں گے آگے آ کر پیچھے والی صف، اور جو آگے تھے پیچھے گئے ہیں وہ کھڑے رہیں گے۔ اب وہ سیم کام کریں گے جو دوسری صف والوں نے پہلی رکعت میں کیا تھا۔ لہذا دوسری صف والے آگے آ جائیں گے رکوع کے بعد سجدہ جانے سے پہلے، اور وہ امام کے ساتھ مل کر سجدہ کریں گے۔ اب جو آگے تھے جنہوں نے پہلی رکعت امام کے ساتھ مکمل پڑھی تھی، اب وہ سجدے ان کے رہ گئے، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ سجدہ کریں گے۔ اب وہ جو ہے وہ سجدہ کریں گے، اور جب سب تشہد میں بیٹھ جائیں تو امام سب کے ساتھ اکٹھی سلام پھیرے گا، لیکن تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ جو پیچھے دوسری صف والے جو پہلی میں تھے اب پیچھے چلے گئے، اب وہ سجدے انہوں نے ابھی کرنے ہیں دو، لہٰذا یہ تشہد لمبا کر دے گا امام اور پہلی صف والے، اور جو پہلی صف والے پیچھے گئے تھے اب وہ جلدی سے اپنے سجدے کر کے وہ امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ اب تشہد میں کوئی حرج نہیں، سامنے دیکھ رہے ہیں، دشمن کو دیکھ رہے ہیں، نظر سامنے ہے اور اسلحہ اپنے پاس ہے۔ اگر کوئی اللہ نہ کرے حملہ کرنا چاہے گا، سوچے گا، تو مسلمان سامنے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا کوئی اتنا اشکال نہیں۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ بھی بڑا عمدہ طریقہ ہے، اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ دونوں کو امام کے ساتھ ایک ایک رکعت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ پہلی صف والوں نے مکمل پڑھی اور پھر وہ پیچھے چلے گئے، اور جو پیچھے والے وہ آگے آ گئے تو انہوں نے پوری رکعت جو ہے، یعنی پہلے رکوع کے بعد تک تو سارے اکٹھی پڑھتے تھے، لیکن سجدے جو ہیں وہ دوسری رکعت والے جو دوسرے گروہ والے ہیں وہ کریں گے امام کے ساتھ، اور پہلی صف والے پہلی رکعت کے سجدے جو ہے وہ امام کے ساتھ کریں گے۔ تو اس طرح کر کے جو ہے وہ یہ نماز خوف ہو جائے گی۔ یہ صورت صرف اس وقت ممکن ہے جب دشمن قبلے کی جانب حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم حدیث پڑھ رہے تھے نا، ابھی پیچھے ہم نے پڑھی کہ جو ہے نا کہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کے ہاں ایک ایسی نماز آنے والی ہے جو کہ ان کے ہاں بڑی محبوب ہے، اور بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ زور کی نماز کے اندر انہوں نے سوچا یہ، لیکن وہ حملہ کرنا چاہتے تھے عصر کی نماز میں، زور کی نماز میں یہ باتیں کر رہے تھے، آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فلما صلینا الظہر، ہم نے جب زور کی نماز پڑھی تو قال المشرکون، مشرکین نے کہا لو ملنا علیہ میلۃ واحدہ، اگر ہم ان پر ایک ہی دفعہ بیک وقت حملہ کر دیں تو لقطعناہم، ہم ان کو جڑ سے اکھیڑ دیں گے۔ تو جبریل نے آ کر بتایا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز کے اندر کیا کیا؟ اللہ کے نبی صاحب نے 2 صفیں بنائی، نبی علیہ السلام نے 2 صفیں بنائی، والمشرکون بیننا وبین القبلۃ، اور دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھی، دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا۔ قال، حضرت جابر کہتے ہیں فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے تکبیر کہی، وکبرنا ورکع، اور ہم نے بھی تکبیر کہی، نماز میں دونوں صفیں شامل ہو گئی، ورکع فرکعنا، آپ نے بھی رکوع کیا ہم نے بھی رکوع کیا، ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ کیا، وسجد معه الصف الاول، اور آپ کے ساتھ پہلی صف نے سجدہ کیا، فلما قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے پہلی صف والے، سجد الصف الثانی، تو پھر یہ نبی علیہ السلام اور پہلی صف امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور دوسری صف نے جلدی سے اپنے سجدے کیے جو رہتے تھے۔ ثم تاخر الصف الاول، پھر آگے والی صف پیچھے چلی گئی، وتقدم الصف الثانی، اور پیچھے والی آگے آ گئی، فقاموا مقام الاول، تو وہ پہلے والے کی جگہ پر دوسری صف کھڑی ہو گئی، فکبر رسول اللہ، اللہ کے نبی نے تکبیر کہی، وکبرنا، اور ہم سب نے تکبیریں کہیں، اللہ اکبر کہا، ورکع فرکعنا، اللہ کے نبی نے رکوع کیا اور ہم نے بھی رکوع کیا، چونکہ رکوع کے اندر آدمی سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، دیکھنا چاہے تو۔ ثم سجد معه الصف الاول، پھر جو دوسری صف آگے گئی ہے انہوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا دوسری رکعت کا، وقام الثانی، اور دوسری کھڑی رہی، فلما سجد الصف الثانی، جب دوسری صف والوں نے بھی سجدہ کر لیا، ثم جلسوا جميعا، پھر سارے اکٹھے بیٹھ گئے تشہد میں، سلم علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے ان کو اکٹھا سلام جو ہے وہ پڑھایا، یعنی سلام پھیر دیا مل کر سب کے ساتھ۔ تو یہ طریقہ جو ہے وہ دوسرا ہے۔ ایک تیسرا طریقہ ہے، اور وہ ہے دشمن اگر مخالف سمت ہو تو لشکر کی 2 صفیں بنائی جائیں، لشکر کی 2 صفیں بنائی جائیں گی، ایک صف دشمن کے مد مقابل ہوگی اور دوسری صف امام کے ساتھ نماز پڑھے گی۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟
कैफियत ये होगी कि मसलन हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो किबला है वो मशरिक की जानिब, मगरिब की जानिब है। हमारे यहाँ किबला मगरिबी जानिब है। दुश्मन अगर मगरिब की जानिब है तो अब क्या होगा, सॉरी, दुश्मन अगर जो है वो शुमाल या जनूब की जानिब है, या मसलन मशरिक की जानिब है, इंडिया वाली साइड पे, इंडिया वाली साइड पे हम चले कर लेते हैं, तो दुश्मन जो है वो मशरिक वाली साइड पे है और किबला मगरिब वाली साइड पे है। तो अब दो सफ़े बनाई जाएंगी, एक सफ दुश्मन के मद्दे मुकाबिल होगी, और दुश्मन हमने कहा कि मशरिक की जानिब है, यानी बिल्कुल अपोजिट सिमत के अंदर, और किबला मगरिब की जानिब है। और दूसरी इमाम के साथ नमाज पढ़ेगी। इमाम इन्हें 2 रकत पढ़ाएगा। इमाम इन्हें 2 रकत पढ़ाएगा। किन को? जो इमाम के पीछे खड़े हैं, उनको नहीं जो दुश्मन की जानिब खड़े हुए हैं, क्योंकि वो तो अभी तक नमाज में है ही नहीं, क्योंकि वो किबला ही नहीं उनका, तो गैर किबला की तरफ दुश्मन के सामने जो है वो खड़े हुए हैं दिफाई पोजीशन में। तो कहते हैं कि दूसरी इमाम के साथ नमाज पढ़ेगी। इमाम इन्हें 2 रकत पढ़ाकर सलाम फेर देगा, और ये दूसरी सफ वालों की जगह दुश्मन के मद्दे मुकाबिल चले जाएंगे। अगर दुश्मन मशरिक की जानिब है तो भी, अगर दुश्मन शुमाल की जानिब है तो भी, अगर दुश्मन जनूब की जानिब है तो भी, अलबत्ता दुश्मन मुखालिफ सिमत होना चाहिए, किबले की जानिब नहीं होना चाहिए। तो इस सूरत में इमाम जो है वो 2 रकतें पहले ग्रोह को पढ़ाएगा, फिर वो दुश्मन के सामने चला जाएगा जिस सिमत में भी दुश्मन है, और फिर 2 रकतें इमाम मजीद जो है दूसरी जमात को पढ़ाएगा। इस तरह इमाम की 4 हो जाएंगी, और जो मुक्तदी हैं उनकी जो है वो 2-2 हो जाएंगी। तो ये नमाज भी जो है वो दुरुस्त है। तो ये नमाज भी जो है वो दुरुस्त है। और फिर इनकी जगह आएंगे और इमाम के साथ 2 रकत पढ़ेंगे, और इस तरह इमाम की 4, 2 फर्ज और 2 नफल हो जाएंगे, और बाकियों की 2-2 हो जाएंगी। और ये हदीस किताब में इंशाल्लाह जो अहादीस हम पढ़ेंगे उनके ज़िमन में ये आएगी। चौथा एक और तरीका है नमाज खौफ का। अगर शदीद किस्म का खौफ हो, अभी तक जो हमने तरीके पढ़े हैं उसको कोई आप में से खुलासातन बयान कर सकता है? सिर्फ आपने तफसील नहीं बयान करनी कि वो 2 तरीके, जो 3 तरीके हैं कौन कौन से हैं, यानी उसमें सूरतें क्या है। हमने 2 तरीके पढ़े हैं, दुश्मन जब मुखालिफ सिमत में हो, और एक तरीका हमने पढ़ा दुश्मन जब जो है वो किबले की जानिब, दुश्मन जब किबले की जानिब हो तो उसकी ये सूरत होगी। अब चौथा तरीका ये है कि अगर शदीद किस्म का खौफ हो, अगर शदीद किस्म का खौफ है और इमाम के लिए मुसलमानों को नमाज करवाना मुमकिन नहीं, कि अब गुमसान की जंग शुरू हो गई है, या इतना खौफ है कि अगर वो नमाज बाजमात पढ़ते हैं, अगर वो नमाज बाजमात पढ़ते हैं तो दुश्मन के हमले का डर है, जरूरी है कि वो जो है वो दिफाई पोजीशन में रहे, तो फिर क्या होगा? ये गुमसान की लड़ाई और दोनों सफ़ों का आपस में शदीद लड़ाई की सूरत में यानी मौजूद है। तो इस सूरत के अंदर क्या होगा? चुनांचे इस हालत में हर मुसलमान लड़ाई के दौरान पैदल या सवारी पर किबला रुख होकर या बगैर किबले के इनफरादी हालत में ही नमाज अदा करेगा, जैसे भी हो। जिस हालत में भी है नियत करके नमाज पढ़ लेंगे। इसके अंदर सफ़े बनाना, और फिर जो है वो उसके अंदर सफ़े बनाना, या फिर उसके अंदर जो है वो जमात की सूरत में नमाज पढ़ना या सोचना या ये वो, ऐसा नहीं होगा। फिर जो भी पोजीशन उसके लिए मुमकिन हो हालत जंग में, सलातुल खौफ के अंदर, यानी इमरजेंसी के अंदर, वो उस सूरत के अंदर पढ़ लेगा। अब वो इशारे से हो तब भी, बल्कि गुमसान की जंग जब शुरू हो जाती है तो उसके अंदर किबला भी शर्त नहीं, उसके अंदर किबला रुख होना भी शर्त नहीं है। और इसी तरह उसके अंदर जो है वो रकू और सुजूद जो है, रकू और सुजूद ये भी असल में जो है वो पूरे इत्मीनान और जो आप समझ लें कि इत्तदाल है उसके साथ करना जरूरी नहीं है। हालांकि रकू नमाज के अरकान में से है, सजदा नमाज के अरकान में से है, लेकिन आप देखें कि इस हालत में उनको साकित कर दिया गया है, इस हालत में उनको साकित कर दिया गया है, लेकिन नमाज जो है वो फिर भी मुआफ नहीं है, नमाज फिर भी मुआफ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, अगर तुम खौफ का शिकार हो तो पैदल या सवार होकर नमाज पढ़ लो। इमाम सादी रहमतुल्लाह ताला मुफस्सिर हैं, वो लिखते हैं रिजालन पैदल और रुकबानन घोड़ों और ऊंटों पर और बाकी हर किस्म की सवारियों पर। इस हालत में किबला रुख होना लाजिम नहीं है। चुनांचे खौफ की बिना पर माजूर शख्स, चुनांचे खौफ की बिना पर माजूर शख्स जो है वो उसकी नमाज भी यही होगी जो इसमें जिक्र की गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से बयान किया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो इससे ज्यादा हो तो खड़े और सवार होकर नमाज अदा कर लो, अगर वो इससे ज्यादा हो तो खड़े होकर या फिर
جو ہے وہ سوار ہو کر جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھنی چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح میں وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یعنی اگر وہ دشمن زیادہ ہو، معنی یہ ہے کہ جب شدید قسم کا خوف ہو اور دشمن کی تعداد زیادہ ہو اور اس پر جو ہے وہ اور اس بنا پر منقسم ہونے کا خدشہ ہو، اس وقت جس طرح ممکن ہو نماز ادا کی جائے گی، اور جن ارکان کی ادائیگی کی قدرت نہ ہو تو اس کا اہتمام کرنا اور خیال رکھنا ترک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ قیام سے رکوع اور رکوع سے سجود سے اشارہ کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ یہی جمہور علماء کا موقف ہے، یہی جمہور علماء کا اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ موقف ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے نافع رحمہ اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نماز خوف کا طریقہ ذکر کیا اور پھر کہنے لگے اگر خوف اس سے بھی زیادہ شدید ہو جائے تو پیدل کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے، یا پھر سواری پر ہی قبلہ رخ ہو جائیں گے، یا پھر قبلہ رخ ہوئے بغیر ہی نماز ادا کر لیں گے۔ یہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو قول ہے، یہ عصر حاضر میں آپ سمجھ لیں کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، جیسے ہم نے ذکر کیا۔ تو اگر خوف اس سے بھی زیادہ ہو کہ شدید ہو تو پیدل کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے، یا پھر سواری پر ہی قبلہ رخ ہو کر یا قبلہ رخ ہوئے بغیر ہی نماز ادا۔ امام نافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی یہ سنا ہوگا، کوئی اور اپنی طرف سے ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ خلاف رائے ہے، اور آپ سمجھ لیں خلاف رائے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر رائے کا کوئی عمل دخل نہیں، اس کے اندر رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ شاید اس وجہ سے امام نافع کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی یہ روایت بیان کی ہوگی، اپنی طرف سے صحابی بیان نہیں کرتا۔ موطا امام مالک کی شرح میں ہے کہ اگر خوف اس سے بھی زیادہ شدید ہو، یعنی اتنا شدید خوف ہو کہ کسی ایک جگہ پر کھڑا ہونا ممکن نہ ہو اور نہ ہی صف بنائی جا سکتی ہو، تو اس صورت میں پیدل اپنے پاؤں پر ہی نماز ادا کریں گے، کیونکہ خوف کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم میں استقرار اور صف بنانا ممکن ہوتی ہے، لیکن نماز میں مشغول ہونے کی بنا پر خدشہ ہے کہ دشمن حملہ نہ کر دے۔ لیکن خوف کی دوسری قسم میں نہ تو استقرار ممکن ہے اور نہ ہی صف بندی کرنا ممکن ہے۔ مثلا دشمن سے بھاگنے والا شخص تو اس حالت سے تو اس شخص سے مطلوب ہے کہ اس کے لیے جس طرح بھی ممکن ہو نماز ادا کر لے، چاہے پیدل چاہے سوار، جس طرح بھی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا قرآن کریم میں موجود ہے، اگر تم ڈر جاؤ، فَإِنْ خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو تو فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا پھر پیدل پڑھ لو، یا پھر جو ہے وہ اور رُكْبَانًا یا سوار ہو کر پڑھ لو۔ اس کے بعد ہمارے پاس مسئلہ ہے اہم مسائل میں سے، کیا حد سے زیادہ خوف کے وقت نماز کو اس کے مقررہ وقت سے لیٹ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر اتنی زیادہ حد سے زیادہ خوف ہے تو کیا اس صورت کے اندر نماز کو کچھ لیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں گنجائش ہے، یعنی اتنے زیادہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ خوف سے بچنے کے لیے۔ تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت سے لیٹ کرنا جائز نہیں، بلکہ وہ بھاگتے ہوئے قبلہ وغیرہ کی طرف نماز پڑھیں گے اور رکوع اور سجود سے اشارے سے کریں گے، رکوع اور سجود اشارے سے کریں گے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں بیان ہوا ہے۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ سخت خوف کی حالت میں نماز کو اس کے وقت سے لیٹ کرنا جائز ہے، جیسا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احزاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احزاب میں 3 یا 4 نمازیں لیٹ کر کے آپ نے پڑھی۔ میں نے اس کی وجہ شروع میں اس وجہ سے بتا دی تھی کیونکہ یہ حدیث موجود ہیں اور علماء ذکر کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی 3 یا 4 نمازیں لیٹ ہو گئی تھی، لیکن حدیث میں آتا ہے آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ زور کی پڑھی، اگر 4 ہیں تو زور کی پڑھی، پھر عصر کی پڑھی، پھر مغرب، پھر عشاء، یا پھر اگر 3 ہیں تو پھر سب سے پہلے عصر کی پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی، اور پھر اس کے بعد عشاء کی۔ تو یہ بہرحال ایک معمولی اختلاف جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دور حاضر میں نماز خوف کیسے ادا کریں؟ دور سے بندہ شوٹ کر دیتا ہے۔ اب وہ بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو دور سے شوٹ کر دے گا اور کوئی اٹیک کر دے گا یا کوئی بھی صورت ہو سکتی، تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کیا اس وقت جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں نماز خوف کی، کیا ان کو ہم اس صورت کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں عصر حاضر میں یا نہیں؟ جو کہ عصر حاضر میں جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید اسلحہ ہے،
تو کیا اس پر ہم یہ نماز خوف کے جو طریقے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور لیکن اگر کوئی قائل یہ کہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ نماز خوف میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی صورتیں بھی ثابت ہیں دور حاضر میں ان کی تطبیق ممکن نہیں، کیونکہ جنگی وسائل اور اسلحہ مختلف، اس دور کے اندر اور ہوتا تھا، اب اس دور کے اندر اور ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسے وقت میں نماز ادا کرنے کی ضرورت پیش آ جائے جس میں دشمن سے خطرہ ہو اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نماز ادا نہ کر سکیں، تو اس طریقے کے مطابق نماز ادا کریں گے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے زیادہ قریب تر ہوگا، زیادہ قریب تر ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی تمہارے اندر استطاعت، یعنی حسب استطاعت تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، حسب استطاعت تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے مطابق جو ہے اس کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ باب کی احادیث ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس باب کی احادیث ہیں، تو وہ ہم کتاب سے پڑھیں گے، اور فی الحال نماز کی بریک لیتے ہیں۔ ہمارے پاس چونکہ نماز 7:15 پہ ہے، 7:15 بجے، تو اس وجہ سے ہم 7:15 سے 7:30 تک بریک لیں گے، پھر انشاءاللہ پونے گھنٹے کی ہماری مزید کلاس ہوگی، چونکہ اب ہماری دونوں کلاسیں حدیث کی اکٹھی ہوا کریں گی، تو اس وجہ سے ہم دونوں کلاسیں جو ہیں وہ اکٹھی لیں گے۔ ابھی ایک کلاس ہو چکی ہے ہماری، اب دوسری کلاس انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگی، صرف پونے گھنٹے کی، تو آپ لوگ دوبارہ تشریف لائیں انشاءاللہ۔ اب ہم حدیث پڑھیں گے نماز خوف کے حوالے سے، اگر ٹائم ہوا تو کچھ ہم نماز عید کے عیدین کے مسائل بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔